خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا رحم اور فضل والا ہاتھ ہماری زندگی پر رہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، اپنی زندگی میں اس کو لے سکیں اور خدا ان کے جلال کو ظاہر کر سکیں۔ اناجیل کی منادی کی جاتی ہے، انجیل کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں، اور خدا ان کی خوشخبری یسوع مسیح کی انجیل اور یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بارے میں ان الفاظ کو دیکھ رہے ہیں جو خدا نے اپنے منہ سے ادا کیے۔ اور ہم متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سرمن آن دا ماؤنٹ میں ہم سٹڈی کر رہے ہیں، پہاڑی واز کا سیکنڈ پورشن، جو کہ توریت اور پرانے اور نئی تعلیم کے والے سے ہے۔ آج ہم 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی قربانی گزرانتا ہو اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ میرے عزیزو، اس چیپٹر کے جو باقی حصہ ہے 21ویں آیت سے لے کر 48ویں آیت تک، ہم بار بار وہ چیز سنیں گے ریپیٹیٹیو وے میں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، تم سن چکے ہو کہ یہ بات کہی گئی تھی، وہ بات کہی گئی تھی۔ تو بیسیکلی یہاں پر یہ اس ٹاپک کے حوالے سے 2-3 نظریات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر، جیسے موسیٰ نے اپنی شریعت کو رکھا، خدا نے موسیٰ کے تھرو شریعت کو وہاں پر دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر اپنا سیٹ آف لاز جو ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس کروایا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ ربینیکل ڈسکشن کر رہے ہیں، ہیوی اینڈ کیا اس کو کہتے ہیں، لائٹر قوانین کو لے کر، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے یہاں پر اسٹیبلش کر رہے ہیں اسی قانون کو جو کہ پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ وے میں اس کو اینگل میں دکھا رہے ہیں۔ اور تیسرے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ شریعت نے پہلی شریعت کو جو ہے ریپلیس کر دیا، حالانکہ خداوند نے خود کہا تھا کہ وہ منسوخ نہیں کرنے ہیں بلکہ پورا کرنے ہیں۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکچول میں بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو ہم ربینیکل ڈسکشن نہیں کہیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ربیوں کو نہیں سکھا رہے، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایک بڑی بھیڑ سے بات کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر خدا کے دل کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو ہے وہ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسپرٹ آف دا لا کیا ہے۔ تم لوگ جو ہے وہ صرف ورڈ آف دا لا، یا کہہ لیں کہ لیٹر آف دا لا کے اوپر چلتے ہو، یعنی کہ جیسا قانون لکھا ہے ویسا ہی تم نے اس کو بند دماغ کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور تم نہ دائیں دیکھتے ہو نہ بائیں دیکھتے ہو، اور تھوڑا سا احساس کرو کہ خداوند ایکچولی وہاں پر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے خداوند نے کیا کیا کہ کرائٹیریا کو اور سخت کر دیا، ان کو ذرا سمجھایا کہ گناہ جو ہے وہ اس کا اثر ویسے کا ویسا ہی ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ یہاں پر نیو سیٹ آف لاز نہیں دیے جا رہے، بلکہ خداوند ایکچول میں ری ایکسپلین کر رہے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے۔ بیسیکلی خدا کی کیا مرضی ہے۔ قانون تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا دل کیا کہتا ہے۔ اب جیسے قانون یہ ہے کہ خون نہیں کرنا، آبویسلی یہ 10 احکام میں سے ایک ہے، اور 10 احکام کو بہت بڑے قوانین سمجھا جاتا ہے،
اور مورل کنڈکٹ کا یعنی کہ سب سے اوپر جو ہے حصہ، اس میں 10 احکام شامل ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اور واقعی جو کولڈ بلڈ مرڈر ہے، جو اگر آپ سرد مہری میں گناہ کریں، قتل کر دیں کسی کا جان بوجھ کے، تو اس کی معافی بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں بنی، اور وہ اس عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، مینز کہ وہ شخص جو ہے وہ جج کے پاس پہنچایا جائے گا، اور جج کا کام ہے، قاضی کا کام ہے کہ اس شخص کی عدالت کرے اور اس کو بھی سزائے موت دی جائے۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح آ کر ایک نیا کرائٹیریا انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ایک نئی سوچ ان کو، جو کہ ان کے لیے نئی ہے، حالانکہ یہ خداوند کی طرف سے تو ہمیشہ یہ بات سوچ رہی، لیکن چونکہ وہ ان کے دل خداوند سے دور تھے، اور ریلیشن شپ وہ 1 to 1 ریلیشن شپ ڈیولپ ہی نہیں تھا کہ وہ خداوند کے دل کو سمجھ سکتے یا پھر اس کے دل کے مطابق عمل کر سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ نجات نہیں ہوئی، اور بہت سارے اور بھی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ قانون کو نہیں سمجھ پاتے، اور پھر ایک اور بھی ریزن ہے کہ روایتیں جب بیچ میں آ گئیں، ربیوں نے آ کر، بزرگوں نے آ کر اپنی تعویلیں قوانین کے ساتھ جوڑ کے کر دیں، اور لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اب بات یہاں پر ایک اور بھی آتی ہے کہ ربینیکل جوڈائزم میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا قانون اگر ہے، مثلا لکھا ہے کہ خون نہ کرنا اور قتل نہ کرنا یا زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، تو اس معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک موٹا موٹا بتا دیا گیا، اب ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کون سی چیزیں خون کے زمرے میں آتی ہیں، کون سی چیزیں زنا کے زمرے میں آتی ہیں، کس حد تک آپ آگے جا سکتے ہیں، کس حد تک کسی کو بری نظر سے دیکھ سکتے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ پھر اس کے گرد جو ہے نا وہ تانے بانے بننے شروع کر دیتے تھے، اور وہ ایسے ایسے تعویلیں بیچ میں ایڈ کرتے جاتے تھے کہ وہ اپنی بچت ان کی ہو سکے، کہ مثلا اگر جیسے زنا کا قانون ہے تو ہم کس کو کس حد تک دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یا پھر بات چیت کر سکتے ہیں، تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا اور ہم ایگزیمپٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح خون کے حوالے سے بھی، باقی چیزوں کے دائیکیوں کے حوالے سے، ہر قانون کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی تعویل بنا دی تھی، اور کہنے کو یہ تعویلیں جو تھیں یہ ایک فینس تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تورا کے گرد فینس کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم سے غلطی سے بھی تورا ٹوٹ نہ جائے، حالانکہ خدا کے احکام خود اپنی ذات میں ایک فینس ہیں جو کہ ہمارے گرد خدا نے بنائے، لیکن بات یہ ہے کہ اب فینس کے گرد تو فینس نہیں بنائی جا سکتی نا، مثلا اگر آپ کی گھر کی 4 دیواری ہے تو اس کے گرد ایک اور 4 دیواری آپ بنائیں، کہیں کہ جی میں اس 4 دیواری کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد ایک اور 4 دیواری بنا رہا ہوں، حالانکہ وہ 4 دیواری آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، آپ کو اس 4 دیواری کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود آپ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اٹ سیلف میں اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تو خدا کا کلام جو تھا وہ اٹ سیلف میں اتنا یعنی کہ ٹھیک اور پاک ہے کہ اس کو ایکسپلینیشنز کی یا اس کو طویلوں کی یا اس کو فردر سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہودی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ موسیٰ نبی کو جب ریٹن خدا کا کلام ملا تو ساتھ میں اورل بھی ملا تھا، اور وہ آ کر پھر موسیٰ نے وہیں سے سکھانا شروع کر دیا۔ بیسیکلی جسٹیفیکیشن ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، موسیٰ نبی نے آ کر کوئی ذکر نہیں کیا تھا نیچے کہ جی مجھے اورل تو راہ بھی ملی ہے، اور یہ چیزیں جو تھیں وہ بعد میں ایڈ ہوئیں، جیسے باقی مذاہب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایکچول بات کرنے والے نے بہت چھوٹی شاید بات کی، لیکن اس کے اوپر تعویلیں اور تفسیریں بہت زیادہ ایڈ کر دی گئیں۔ یہاں پر یہی بات ہو رہی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم جو ہے اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہو کہ اگر کوئی قتل کرے تو ہی جو ہے وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، مینز کہ اف somebody will get angry اور اپنے آپ کو غصے میں لے کر آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سملرلی کہہ لیں کہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، وہ جو غصہ ہے بھائی پر ناحق جو ہے اس طرح کرنا، وہ سیم ویٹ کیری کرتا ہے اس کی سزا کا، ایز اف کہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ اپنے بھائی کو اگر کوئی پاگل یا راکا کہے گا تو وہ صدر عدالت یعنی وہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اور اگر کوئی اس کو احمق کہے گا تو وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا، مینز کہ ہمیں جو ہے وہ ڈسرسپیکٹفل وے میں بات نہیں کرنی، اور وہ یعنی کہ کسی کو ڈیگریڈ کر دینا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کے اوپر لان تان کرنا، اور یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جس کا دل چاہے، جس کو مرضی چاہے جو ہے وہ
بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں. اور یہ گندی سپرٹ جو ہے لوگوں میں ہے، اور چند گروہوں میں تو خاص طور پر ہے. ان کی پہچان ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ دنیا جہان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور گالی گلوچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ جو ہے عدالت، بلکہ صدر عدالت، بلکہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا. تو اگر آپ کسی کو اپنی زبان سے دکھ پہنچاتے ہیں یا کسی کے دل کو ٹکڑے کرتے ہیں یا زبان سے اس پر وار کرتے ہیں، تو یہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہی کے برابر سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ روحوں کو بجا دیتے ہیں، آپ دلوں کو توڑ دیتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ایک شخص کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں یا اتنا زیادہ بے عزت اگر کر دیتے ہیں، اگر اپنی زبان سے اپنے اس کو ٹائٹلز اس طرح کے دے کے یا اس کو بہت زیادہ جو ہے بدتمیزی کر کے، تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے قتل ہو گیا ہے. کیونکہ قتل صرف جسم کا نہیں ہوتا، سوچوں کا، خیالوں کا، ایموشنز کا بھی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس چیز کو ایکولی ویٹی ٹھہرایا ہے. خداوند نے کہا کہ تم تو اس بات کے لیے ڈر رہے کہ اگر ہم سے یہ ہو جائے تو وہ یہ جو ہے وہ ہمیں اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے، وگرنہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ یہودی لوگ یہ بھی بلیو کرتے تھے کہ چھوٹے جو گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو سنز ہیں، ان کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کفارہ لانے کی. یا حالانکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ گناہ جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آدم نے صرف ایک حکم اور ایک پھل ہی کھایا تھا، لیکن اس نے کوئی بہت زیادہ کوئی قتل و غارت نہیں کی تھی، لیکن وہ بھی موت کا ہی شکار ہوا. تو گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سب کی سزا جو ہے وہ موت ہے، موت لے کر آتا ہے. اور پھر خداوند نے کہا کہ ریکنسیلیشن ریسٹوریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، آپ ریسٹور ہوں، ریکنسائل کریں. اور اس کے بعد خداوند نے کہا کہ اگر تجھے لگے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے تو قربان گاہ پر قربانی چھوڑ. مینس کہ خدا جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈنس اور ریاکاری اور ایسے دل کے ساتھ کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے اور کسی کو برا بھلا کہا ہے، آپ کی دعاؤں کو بھی نہیں سنے گا، آپ کی قربانی کو قبول ہی نہیں کرے گا، تو وہ قربانی ارریلیونٹ ہو جاتی. خدا کے نزدیک ریسٹوریشن جو ہے، ریکنسیلیشن، وہ زیادہ بڑا عمل ہے، پرستش کا، ورشپ کا ایکٹ ہے. تو خداوند یہ کہتے ہیں کہ تو ایسے کر کے وہیں پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا اور بھائی سے ملاپ کر. اور پھر آگے مثال دی ہے کہ اگر کوئی تجھ پر مدعی ہے اور راہ میں ہے، یعنی کسی نے تجھ پر کیس کر دیا ہے، کوئی تجھ سے ناراض ہے، تو ابھی رستے میں ہی ہے تو صلح کر لے. ایسا نہ ہو کہ دونوں جو ہے وہ منصف کے حوالے کیے جائیں اور منصف فیصلہ کر کے تجھے قید میں ڈلوا دے. مینس کہ راہ جو ہے ابھی ہم اس دنیا میں ہی ہیں جہاں پر خداوند کے یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی صلح نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شکایت کا موقع دیا ہے یا انہوں نے بھی دیا ہو، تو کوشش کریں کہ ادھر ہی جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو جائے، بجائے اس کے کہ موت کے بعد ہمیں خدا کی عدالت میں پیش ہونا پڑے اور پھر نقصان اٹھائیں. تو بائبل صاف کہتی ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ خود بھی معاف نہیں کیا جائے گا. سو ایمفسس جو ہے یہاں پر فگیونیس، ریسٹوریشن کے اوپر ہے، اور یہ پیغام محبت کا پیغام ہے. اور میرے عزیزو، پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے قوانین تو دیے، لیکن یہ جو سٹینڈرڈ ہے جو مسیح نے آ کر یہاں پر بتایا ہے، اٹس مچ مچ ہائر اس سٹینڈرڈ سے جو ربیوں نے، باقی لوگوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے تھے، یا اس سٹینڈرڈ کو سمجھ نہیں سکے تھے جو خدا دینا چاہتا تھا. لیکن مسیح نے آ کر اس کو ری انٹروڈیوس کروایا. اور لوگ تو صرف اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ جی ہمیں لکیروں کو دیکھنا ہے اور لکیر کے فقیر بننا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی تعویل لے کر آنی ہے جس سے ہم بچ جائیں سزا سے. لیکن خداوند نے کہا کہ تم جو ہے وہ اپنے رویوں کے وسیلہ سے سزا اور جزا کے حقدار ہوگے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ سب پہ اوپر ہو. خداوند اپنے جلال کو آپ کی زندگی میں ظاہر کرے، اپنا فضل اور اپنے کرم کی نگاہ ہمیشہ آپ پر رکھے. ہم انجیل مقدس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، گاسپل آف جیزس کرائسٹ، اور یسوع مسیح کی زندگی کے حالات کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، زمینی زندگی کے، زمینی خدمت کے، اور ان باتوں کو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کمپیریزن کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں کیونکہ چیپٹر 5 کی جو آخری آیات ہیں وہ کمپیریزن کی ہیں، جس میں
پرانی اور نئی باتوں کو کمپیئر کیا گیا ہے. یہ بات ایسے کمپیئر کیا گیا ہے کہ پہلے کیا کہا یا سنا گیا تھا یا پھر انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کی، لیکن اب جو ہے وہ کیا ہے. لکھا ہے کہ 5ویں باب کی 27ویں آیت سے آج ہم پڑھیں گے. لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. بس اگر تیری دینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور اگر تیرا دینا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. میرے عزیزو، یہ آیتیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں سمجھنا، ان کو جاننا اور موریلٹی کے اس نئے معیار کو سمجھنا جو کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے. متی 6 باب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کی 23ویں آیت میں 22ویں آیت میں دیکھیں تو لکھے کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. یہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ سن چکے ہو کہ لکھا گیا ہے یا کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا. سو زنا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ایکٹ ہے جو کہ 10 حکموں کی پکڑ میں آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ جو ہیں وہ ہائیسٹ کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہیں موریلٹی کے حوالے سے، اور باقی چیزیں تو اس کے بعد ہیں. اور پوری دنیا میں یونیورسلی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ جن چیزوں کی مناہی وہاں پر ہے پوری دنیا میں ان کو معیوب ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن خداوند نے آ کر یہاں پر جو بات کی، خداوند نے کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. اور متی 15 باب میں لکھا ہے کہ جو کچھ انسان دل میں اسٹیبلش کرتا ہے وہی باہر آتا ہے، وہی عمل میں آتا ہے. سو خداوند کے نزدیک جو ہے وہ دل کا فیصلہ فزیکل ایکشن سے زیادہ پہلے جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. ریبینیکل ڈسکشن میں جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ریبینیکل جوڈائزم کے ماننے والے تھے یا ریبائز تھے، یا ایک انسانی نیچر بھی ہے، ہر ایک انسان اپنے لیے آسانی کے چکر میں ہوتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے چھوٹ مل جائے، کوئی سے چھٹکارا مل جائے. تو بڑے ایسے طویلیں بن گئی ہوئی تھیں جو کہ اس مین قانون کے آگے بنائی ہوئی تھی، جیسے سبت کے قانون کے آگے بنائی ہوئی تھی تعویلیں کہ ایسے کریں تو وہ ہوگا، تو ایسے کریں تو سبت ٹوٹے گا، ایسے کر لیں تو نہیں ٹوٹے گا. چوری کے حوالے سے اور بھی جتنے بھی قوانین ہیں، اس طرح زنا کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی تعویلیں کافی زیادہ بنائی ہوئی تھیں جو کہ ڈٹرمن کرتی تھی مثلا کہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کے کلچر کو پھر بعد میں دوسرے مذاہب نے بھی لیا. مثلا ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، یعنی کہ ایک نظر اب دیکھا جائے تو ان کو کس نے یہ بولا کہ پہلی نظر معاف ہے یا پہلی نظر کیوں معاف ہے. یعنی کہ ان کے مطابق میں نے بہتوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے، جس نظر سے بھی دیکھنا ہے، تو ایک ہی نظر میں دیکھیں، نظر ہٹائیں نہ، اور اس نظر میں آپ جتنا مرضی دیکھ لیں، جیسے مرضی دیکھ لیں، جو مرضی امیجنیشن میں کر لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں، انڈیا میں ہمارے جو ہندو بہن بھائی وہ بھی اس طرح، یہ باقی جو ایک کلچرل بات ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں باہر اگر گئی ہیں، اکیلی گئی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ انہوں نے کتنے پردے دار کپڑے پہنے ہیں یا سادے کپڑے پہنے ہیں یا ریویلنگ کپڑے پہنے، ہر عورت کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ کس طریقے سے لوگ بری نگاہ ڈالتے ہیں یا دیکھتے ہیں. اور اکیلے نہ بھی ہوں پھر بھی ضرور ہی جو ہے وہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو اسٹینڈرڈ آف موریلٹی سیٹ کیا ہے، وہ خداوند نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی تم اس طرح کی تعویلیں نہ لے کر آؤ کہ اگر کسی کو دیکھ لیا ہے غور سے اور فینٹیسائز کیا اس کے بارے میں، یا ہاتھوں سے چھو لیا ہے، یا اوپر سے کچھ جو ہے وہ ایسے کچھ کر لیا ہے کپڑوں کے اوپر سے،
تو پھر وہ شاید ٹھیک ہے، وہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن اگر جو اللیگل کنیکشن ہے وہ اگر ایک حد تک آپ لوگ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر جب تک کہ ایکچول عمل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن عین فعل نہ ہو جائے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پر چھوٹ نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ کے دل میں لیگل طریقے سے کسی کے لیے جو ہے وہ بات نہ ہو اور آپ کو خدا نے وہ رشتہ دے دیا ہے اور مقرر کر دیا ہے آپ کے لیے، وگرنہ وہ بری نگاہ کے زمرے میں آتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے کہا، اسپیشلی جو لوگ بری نگاہ ڈالتے ہیں ہر کسی پر، ہر کس و ناقص پر، ہر آنے والے خاتون پر. خواتین بھی ایسے کرتی ہیں، مردوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہیں جن کے دل میں برائی ہو، مرد بھی ایسے ہیں. تو خداوند نے یہاں پر کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. اس لیے بہتر ہے کہ اگر تیری دینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے باہر کر دے. اب بات یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے، ابلیس کو اس کانسیپٹ کا، اسپریچول کانسیپٹ کا معلوم ہے. کیونکہ ابلیس کو یہ پتہ ہے کہ زنا کے مرتکب ہونے کے لیے آپ کو فزیکل ایکٹ یا عمل میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اسٹیبلش کرنے کی اپنے مائنڈ میں ضرورت ہے. اور آج کل دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اس طرح کے کتنے مواقع ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو آپ کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر آج کل کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں، آج کل کے پروگرامز دیکھیں ٹی وی پہ، ڈراماز یا موویز لوگ دیکھتے ہیں بڑے شوق سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پورنوگرافی ہے، جو کہ گندی ویب سائٹس ہیں یا موویز ہیں، وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. بلینز آف ڈالرز کا یہ کاروبار ہے. اور بہت سارے ممالک جو ہیں، بہت سارے ملک جو ہیں اس معاملے میں نمبر 1 ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. فحش مواد جو ہے ویب سائٹس میں، جس میں تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کے مٹیریل کو، کسی کو اس طرح کی حالت میں، چاہے وہ تصویر میں یا ویڈیو میں ہو، تو وہ اپنے دل میں خواہش اور برائی کی خواہش اور فینٹیسی ضرور پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس حوالے سے ان کے دل میں جو ہے یہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. تو فزیکل ایکٹ نہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کاری کا ایکٹ جو ہے یا ان سے گناہ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے مرین اسپرٹس کے حوالے سے، آبی جنسی تاثیروں کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی ایک اور ویڈیو میں، آڈیو میں. تو پھر جب لوگ اس طرح کے عمل میں، اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس چیز کا نقصان اٹھاتے ہیں کہ وہ پھر ابلیسی قوتیں ان پر حملہ کرتے ہیں. اور عموماً ان تمام چیزوں کا نتیجہ جو ہے وہ خود لذتی کی شکل میں نکلتا ہے. پیپل سٹارٹ میسٹربیٹنگ اور شہوت پرستی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں آ جاتی ہیں. بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور وہاں سے پھر سارا کام شروع ہوتا ہے. اس لیے خداوند نے کہا کہ تیری آنکھ اگر تجھے دھوکہ دے یا تجھے ٹھوکر کھلائے، اور پھر لکھے کہ تیرا ہاتھ، تیرا دائنا ہاتھ، دیٹ مینس کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ سے جو کچھ امیجن کرتے ہیں، وہ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کو ناپاک کرتے ہیں، اپنے بدن کو ڈیفائل کرتے ہیں، اور وہ پھر ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے چیز. اور بائبل میں بڑا کلیئرلی اس چیز کا منع ہے، جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بدن کو خوش کرنے یا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ پرابلم جو ہے وہ صرف مردوں میں نہیں ہے، اوبویسلی مردوں میں ذرا یہ زیادہ کہہ لیں کہ پرومیننٹ ہے، لیکن خواتین میں بھی یہ ایکولی یہ پرابلم ہے. بہت سارے ایسے بہنیں بیٹیاں ہیں جو کہ اس کہہ لیں کہ عادت کا شکار ہیں اور اس کی ایڈکشن ہے. میں نے اس چیز کو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ خود لستی میں اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ
ان کے ذہن میں ویسی ہی تحریک پیدا ہوتی ہے جب وہ اس عمل میں سے گزرتے ہیں، جیسی نشہ کے طور پر جب کوئی نشے آور چیز لی جائے اور ان کو ایک سٹیمولیشن ملتا ہے، اور یہی تحریک جو ہے جب وہ اس طرح کا فحش مواد دیکھتے ہیں نوجوان، تو ان کے ذہنوں میں بھی اسی وقت ویسی ہی سینسیشنز چل رہی ہوتی ہیں جیسے نشے کے عادی لوگوں کے ذہن میں چلتی ہیں، اور اسی لیے یہ چیزیں بہت ایڈکٹیو ہیں اور یہ عادت ڈال دیتی ہیں، اور لوگ نہ چاہتے ہوئے پھر غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس چیز میں پڑ جاتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ اگر تیرے اعضاء میں سے آنکھ یا ہاتھ یا کوئی بھی ایسی چیز تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے، اس کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو، اپنی باڈی کے حصوں کچھ پر چھریاں چلا دیں یا کاٹ دیں، مینس کہ اس کو اس کی غلامی سے باہر آ جا۔ اور اس کا طریقہ کار غلطیوں کے خط میں بڑا کلیئر خداوند نے لکھا ہے۔ غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ مینس کہ اپنے جسم کو، جسم کی خواہش کو، رغبت کو صلیب پر کھینچ دیں، پیچھے کر دیں، اور اس معاملے میں پاک روح کی مدد کی بڑی ضرورت ہے۔ اگین وہی بات جو سٹیٹمنٹ میں نے پہلے بھی دی کہ اگر واقعی آپ خدا کے حکموں پر، شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے روح کو مانگیے، پاک روح کو مانگیے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے سنگل ہے، چاہے خاتون ہے یا مرد ہے، اور اس طرح کی آزمائش میں پڑتا ہے بار بار اور پڑا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ جو ہے وہ خدا پرست لوگوں میں شادی کر لے، تاکہ اس کو اس طرح کی آزمائشوں میں پڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ جو ایک ہماری زندگیوں کا ایک حصہ جو خداوند نے بڑا خوبصورت بنایا ہے تاکہ ہم محبت کا اظہار کر سکیں اور پھر اس سے اولاد بھی پیدا ہو، نسل بڑھے، وہی چیز ابلیس آپ کے خلاف نہ یوز کرنے پائے اور آپ کے خلاف اس چیز کو ٹھوکر کا باعث نہ بنا دے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن لیگل وے میں کیے جو کچھ ہو تو وہ خدا کی نظر میں راست بازی ہے، لیکن اگر آپ غلط انداز میں سب کچھ کریں تو وہ زنا کری ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے بڑی کلیئر ہے، اور خداوند نے کہا ہے کہ بری خواہش سے نگاہ نہیں کرنی۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ہر چیز بہت آسان ہو گئی ہے، اس لیے یہ آزمائش بھی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہر چیز آپ کے فون میں، آپ کے ہاتھوں میں ابلیس نے دے دی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ ہماری آنکھیں ہمیں کیسا دھوکہ دیتی ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جب ان چیزوں کو ٹائپ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، یا پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بدنوں کو ڈیفائل کرتے ہیں، اپنے بدنوں کو ناپاک کرتے ہیں، اور اپنے بدنوں کے ساتھ کھیل کر اس بدن کو جو ہے وہ غلط کام کی طرف راغب کرتے ہیں، اور اس وقت انسان کے ذہن میں، امیجینیشن میں وہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ ناپاکی اور زناکاری کے زمرے میں آتی ہیں، اور ابلیس نے اس چیز کو بہت آسان کر دیا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ورنہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیٹ مینس کہ ہمیں جو ایٹرنل باڈیز ملیں گی، ایٹرنل باڈیز تو سبھی کو ملیں گی، ناپاکوں کو بھی اور پاکوں، گناہ گاروں کو بھی اور پاک لوگوں کو بھی، لیکن پاک لوگوں کی ایٹرنل باڈی میں اور گناہ گار کی ایٹرنل باڈی میں یہ فرق ہوگا کہ پاک لوگوں کی ایٹرنل باڈی جلالی بھی ہوگی، اور جو ناپاک لوگ ہیں ان کا بدن بھی ایٹرنل ہی ہوگا لیکن وہ غیر جلالی ہوگا، کیونکہ وہ بدن جو ہے بدن سمیت جہنم میں پھینکے جائیں گے، تاکہ وہ آگ کو اور تمام جو کہہ لیں کہ سزائیں ہیں ان کو وہ فزیکل لیول پہ فیل کر سکتے ہیں۔ ان کے روح بدن جان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ پاک روح القدس مددگار ہے، وہ آپ کو ہائر سٹینڈرڈ آف موریلٹی میں لے کے جائے گا۔ توبہ، اپنے آپ کو بھی معاف کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جب ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو معاف کریں، دوسرے شخص کو بھی معاف کریں، اور اپنی زندگی خداوند کو دے دیں، اور خداوند سے مدد مانگیں، اور پاک روح مانگیں تو وہ پھر آپ کی مدد کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا بڑا شکر، خدا کی تعریف ہو اس کی تمام نعمت و برکتوں کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہیں۔ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، ہم پر رحم کیا ہے، ہم اس کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں دیکھیں گے، اور اس کی 31ویں آیت سے آج ہم پڑھیں گے۔ ہم کلام مقدس میں سے اناجیل کو اسٹڈی کر رہے ہیں، گاسپلز کو،
یسوع مسیح کے زمینی زندگی کے حالات کو اور زمینی خدمت کے حالات کو، اور وہ تعلیمات جو خداوند یسوع مسیح ناصری کے مقدس ہونٹوں سے نکلی، پاک ہونٹوں سے نکلی، اور وہ تعلیمات جو خود خدا کا زندہ کلام ہم تک لے کر آیا، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کل ہم نے جو آڈیو دیکھی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ موریلٹی کیا ہے، مورل کنڈکٹ کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے وہ کتنا ہائی ہے۔ آج ہم طلاق کے بارے میں سیکھیں گے۔ 31ویں اور 32ویں آیت ہے میتھیو چیپٹر 5۔ لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے تو وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک پریسیڈنس سیٹ کر رہے ہیں، ایک ایسا معیار سیٹ کر رہے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو بگاڑ دیا تھا اور اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے، غلط طریقے سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہاں پر خداوند یہ نہیں کہہ رہے کہ لکھا گیا تھا، کیونکہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جو کہا گیا تھا، یعنی کہ وربل اورل تورا کی زیادہ تر بات ہو رہی ہے۔ خداوند اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، ایون دو کہ لکھا بھی ہوا ہے کہ زنا نہ کرنا، لیکن جب خداوند نے یہاں پر کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، تو کہا گیا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آن ٹاپ آف دا لا، خداوند یسوع مسیح کے خدا کے قانون کے اوپر، خدا کی شریعت کے اوپر جو چیزیں بناوٹی جو کہہ دی گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ رائج کیا گیا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن اگر اس قانون کو دیکھیں کہ لکھا کہاں گیا ہے تو یہ استثناء کی کتاب ڈیٹرانومی ووستسات اس کے 24ویں چیپٹر میں اس کا ذکر ہے، اور جب ہم لکھے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سلائٹلی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ استثناء کی کتاب 24 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی کہ ریزن کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، ایسے ہی نہیں طلاق ہو رہی، تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن۔ تو مثلا اب جیسے وہ کہہ رہے کہ اگر شادی کی ہے، شریعت میں بھی خدا نے جو حکم دیا کہ اگر وہ شادی کی ہے اور اس میں ایسی بیہودہ بات پائے، مینس کہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو یہ یہاں پر جو کنیکشن ہے یہ غلط ہے، اور یا اس خاتون کا جس عورت کا کہیں نہ کہیں اور سلسلہ ہے، اور یا پہلے سے ہی چل رہا ہے کچھ نہ کچھ، اور یہ ناپاک ہے اور یہ پہلے کسی مرد کی ہو چکی ہوئی ہے، تو میں کیسے اس سے یعنی کہ شادی کروں، تو وہ اس والے سے بات ہو رہی ہے، اور حرام کاری کے والے سے، غلط تعلقات کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ تو لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، لیکن یسوع نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل ربینیکل تھی کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، مینس کہ جو کوئی چھوڑے بس طلاق نامہ لکھ دے۔ اب بات وہاں پر ریبائز نے کیا کیا کہ وہ جو بیچ والا حصہ تھا کہ اگر کوئی ایسا ریزن پائے تو ایسی کوئی وجہ پائے تو طلاق نامہ لکھ کے دے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے وہ وجہ والا بٹ بیچ میں سے جو ہے وہ فرگیٹ کر دیا یا اس کو اگنور کیا، اور انہوں نے بس مین جو الفاظ ہیں ان کو لے کے چل رہے تھے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہے اسے طلاق نامہ لکھ کر دے دے۔ اور اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایڈریس بھی کیا ہے پرانے ہی عہد نامہ میں، ملاکی نبی کی کتاب میں۔ یہاں پر ملاکی نبی کی کتاب دوسرے چیپٹر میں جاتے ہیں اور اس کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا، نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور تیری منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں اور روحیں موجود تھیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔
کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، اور میں اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، یا اپنے یہاں پر جو الفاظ عبرانی میں ہیں وہ کہ جو اپنے لباس پر ظلم کرتا ہے، اپنے لباس کو اتار پھینکتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دور ایسا آ گیا تھا کہ جب ربینیکل ٹیچنگز بہت بڑھ گئیں تو لوگ کسی بھی ریزن کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے۔ مثلا اگر فرض کرو عمر میں بڑے ہو گئے ہیں، کوئی کم عمر خاتون یا لڑکی مل گئی ہے تو وہ اس کو زیادہ اچھی لگی۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ عربیوں میں بھی کلچر یہ ہے کہ وہ ہر چند سال بعد ایک اور شادی کر لیتے ہیں، اور عمر میں کافی وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور جو سب سے چھوٹی ہے عمر میں اور خوبصورت ہے تو اس کو وہ سب سے زیادہ پیار بھی دے رہے ہیں، تو اور جو بڑی والی سب سے بڑی والی بیوی ہیں وہ بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہی ہو رہا تھا کہ کوئی بھی ریزن تھا بس وہ طلاق دے دیتے تھے، اور وہ عورتیں جو تھیں انہوں نے خداوند کے حضور میں دہائی دی کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اور خداوند نے اپنے نبی کے معرفت یہاں پر اس چیز کو کنڈیم کیا اور اس پریکٹس کو روکا بھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہو نہیں سکتی، اگر تو ویلڈ ریزن ہے تو بالکل ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے وہاں پر ایکسٹریم یہ تھی یہودیوں میں کہ انہوں نے ہر ریزن کی وجہ سے انہوں نے یعنی کہ آیت کو توڑ دیا اور صرف چند الفاظ کو بیچ میں سے یوز کیا کہ اگر تو اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہے تو اسے طلاق نامہ لکھتے، جیسا کہ یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے۔ یسوع نے کہا کہ تم کہا گیا تھا، لیکن لکھا کیا گیا تھا کہ اگر تو اس میں کوئی ایسی بات پائے تو اسے جو ہے وہ طلاق نامہ لکھ کر دینا۔ لیکن جو کہنے والے تھے ریبائی سے، انہوں نے بیچ میں سے وہ والا حصہ نکال دیا۔ یسوع مسیح نے واپس وہ چیز ان کو ری انٹریٹ کروائی کہ سوائے حرام کاری کے اور کسی ریزن کی وجہ سے۔ اب حرام کاری دو طرح کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ایک حرام کاری جو ہے وہ جسمانی ہے، جس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ غلط بدن کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ایون دو یہ آیت جو ہے وہ میل پرسپیکٹیو سے لکھی گئی ہے، پرانے عہد نامہ میں بھی نئے میں بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کو اوپر لاگو ہوتی ہے اور عورت کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ اگر فرض کرو عورت حرام کاری کرے تو مرد اس کو چھوڑ دے، لیکن اگر مرد کرے تو عورت نہیں اس کو چھوڑ سکتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ لکھی میل پرسپیکٹیو کے ساتھ گئی ہے، لیکن اپلائی دونوں پر ہوتی ہے، میل اینڈ فیمیل۔ مینس کہ اگر کسی رشتے میں کوئی ایسا دراڑ پڑتی ہے کہ اگر مرد بے روی کا شکار ہو گیا ہے تو پھر عورت کے پاس بھی پورا اختیار ہے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر سکتی ہے۔ اب ایکسٹریم کیا ہوئی ہے کہ ایکسٹریم یہ ہوئی ہے کہ جی یہودی جو تھے وہ اس زمانہ کے انہوں نے ہر وجہ سے طلاق دینی شروع کر دی، اور پولیگیمی جو تھی وہ کافی زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہ ملٹیپل میریجز اور یہ وہ سب کچھ۔ اور ریزنز جو تھے وہ یہ تھے کہ وہ ہر وقت نفس کی کہہ لیں کہ اور جسمانی خواہش کی غلامی میں وہ اتنا زیادہ لوگ پڑ گئے کہ وہ اپنی اس خواہش کی تسکین کے لیے اور تسلی کے لیے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے روایات کو انٹروڈیوس کروا کے خدا کے کلام کو باطل کر دیا۔ آن دی ادر سائڈ مسیحی حلقوں میں جب اس آیت کو دیکھا جاتا ہے تو ایک اور ایکسٹریم نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں طلاق ہو ہی نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ اب دیکھیں کہ ہماری کلیسیاؤں میں یہ قانونی نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ اس آیت کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا، اس آیت کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر کسی ریزن کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، اب جیسے مثلا ایک عورت ہے، اس نے طلاق لے لی ہے کیونکہ اس کا شوہر جو تھا وہ بے روی کا شکار تھا، حرام کاری کا شکار تھا، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر کسی ریزن کے، یعنی کہ صرف ایسے ہی چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے وہ ابھی تک اپنے شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور شوہر بیوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہی بات اگر شوہر بغیر کسی ویلڈ ریزن کے، یعنی حرام کاری کے علاوہ وہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے خلاف وہ بھی زنا کاری ہی کر رہا ہے۔ لیکن اگر تو ویلڈ ریزنز ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز میں ایک چیز ضرور یاد رکھی جائے کہ خداوند کو چونکہ بیزاری ہے، نفرت ہے اگر کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے، خداوند کو یہ چیز پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کوننٹ خدا کے ذریعے میں باندھا جاتا ہے۔ تو خداوند کا ہمیشہ سے
مشورہ یہی لوگوں کے لیے رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کریں کہ آپ ریکنسائل کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اگر گناہ ہو بھی گیا بڑے سے بڑا لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، اسپیشلی اولاد والے جو ہیں، اگر اولادیں ہیں تو پھر ان کی زندگیاں جو ہے برباد اور روئن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر خداوند وہاں پر حکم یہ دیتا ہے کہ کوشش یہ کی جائے، اور اسی لیے سیپریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اور وہ جو تھا وہ کرنتھیوں کے خط میں اس کے 7ویں باب میں اس کا ذکر ہے سیپریشن کا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ شوہر بیوی سے جدا نہ ہو اور بیوی شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر کوئی ریزن ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو بھی سکتے ہیں، مینس کہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ریکنسیلیشن کا موقع مل جاتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ حرام کاری 2 طرح کی، جیسے میں نے بتایا، ایک حرام کاری جسمانی ہے جس میں غلط بدن کی طرف راغب ہوا ہے انسان، اور دوسری حرام کاری جو ہے وہ روحانی ہے، جب آپ غلط مذہب میں چلے جائیں، کسی اور معبود کے آگے جھک جائیں، تو وہ بھی حرام کاری اور روحانی زنا کاری کی جو ہے وہ زمرے میں آتا ہے۔ دیٹ مینس کہ اگر کوئی ایمان سے پھر جائے، اور اگر کوئی غیر قوم کے اندر، غیر معبود کے اندر، اور غیر جو ہے وہ مذہب کے اندر، غیر ایمان کے اندر چلا جائے، تو پھر جو ہے وہ بیوی حق بجانب اور حقدار ہے، یہ شوہر حق بجانب یا حقدار ہے کہ وہ موو آن کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر پھر حرام کاری ہی ہوئی ہے لیکن روحانی لیول پر، کیونکہ آگے جا کر پہلے گرنتھیوں 7ویں باب میں پالوس جب اس چیز کو بیان کرتا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر بھی الاؤ کر رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو صرف حرام کاری کے لیے بولا تھا، اس کے علاوہ تو کوئی ریزن ہی نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روحانی حرام کاری جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کی مراد وہاں پر صرف فزیکل ایکٹ سے نہیں تھی، بلکہ فزیکل اینڈ اسپرچول ایسپیکٹ دونوں میں بات ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب روحانی حرام کاری میں جو ہے وہ ہر طرح کی اور چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا سے کوئی دور ہے، اور خدا سے ایسا دور ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مار پیٹ کرتا رہتا ہے، اور اس کے جان سے مار دینے کا خطرہ دیتا ہے، یعنی کہ اس کو روزمرہ کی بنیاد پر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وائلنٹ ہیں، وہ مارتے ہیں، جو ہے وہ طرح طرح کے طریقوں سے اظہار ثانی کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ کئیوں کی جانوں کو خطرہ پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں بالکل الاؤڈ ہے کہ طلاق لے لی جائے، اور خداوند اس چیز کو الاؤ کرتا ہے۔ اور وہاں پر جیسے خدا کے کلام میں، شریعت میں بھی لکھا ہے کہ جب چھٹ چھٹا ہو جائے تو دونوں پارٹیاں شادی کر سکتی ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ہے، وہ زناکاری کے زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن اگر ویلڈ ریزن کے ساتھ طلاق ہوئی ہے تو۔ لیکن اگر صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ جی مجھے کوئی اور پسند آ رہا ہے، اور وہ عورت یا وہ مرد جو ہے وہ راست باز ہے اور وہ اپنے ریلیشن شپ میں وفادار ہے، تو پھر جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر دونوں پارٹیز میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس کے بعد آپ ری میری کر سکتے ہیں، اگر تو آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، جن کے پارٹنر جو تھے وہ جدا ہو گئے کسی بھی طریقے سے، مثلا ڈیتھ کے ذریعے یا پھر کسی اور اس طرح کے ویلڈ ریزن کے وسیلہ سے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی خداوند کے لیے وقف کر دی اور اس چیز کی طرف نہ ہی آئے۔ تو بات یہ ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں بڑا کلیئر کہتا ہے، اور اسپیشلی اگر جوانی کی حالت ایسی ہے کہ جس میں جوان ہے انسان، اور کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے کہ رشتہ برقرار نہ رہ سکا، تو پھر پولس رسول نے بھی یہی بات کہی خدا کے کلام کی ہدایت سے کہ حرام کاری میں پڑنے کے اندیشے سے بہتر یہی ہے، یا گناہ آلود زندگی میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ پھر انسان بیاہ کر لے۔ لیکن یہاں پر اگین جو ایکسٹریم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیحی حلقوں میں ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ یعنی کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہمارے پادری صاحبان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم کرتے رہو۔ ماں باپ بھی جو ہے اسپیشلی چونکہ اس معاملے کو بڑا سینسٹیو سمجھا جاتا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو یہی ہمیشہ کہیں گے کہ ظلم سہتی رہو، مار پیٹ سہتی رہو، اور بندہ جو مرضی کرتا رہے، جہاں مرضی جاتا رہے، جس مرضی اور کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بناتا رہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس برداشت کرو اور ظلم کرو، اور جو ہے وہ چلتا رہنے دو، کیونکہ اس میں ہماری بےزتی ہے۔ ایک ہمارا انڈین پاکستانی کلچر ایسا ہے کہ اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، اور تانے بازیاں اور یہ سب کچھ، کہ اگر کوئی واپس آ کے بیٹی، اسپیشلی بیٹیوں کے معاملے میں گھر پہ بیٹھ جائے تو ماں باپ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، زندگی بچانا سب سے بڑا جو ہے خدا کی طرف سے حکم ہے۔ تو اگر کسی بیٹی یا بہن کی زندگی خطرے میں ہے
تو کیوں ہم اس کو ادھر فورس کریں کہ نہیں ادھر ہی رہو. اور اس طرح بہت سارے کرائمز ہو بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں پھر ایونچولی. تو ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کرنا ہے، غلط کو نہیں، لیکن اگر کوئی واقعی حق بجانب ہے تو پھر اس کو ڈیفینیٹلی. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اس طریقے سے کلیئر کیا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم اپنے جلال کے بادشاہ خداوند کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے مالک کو اونچا کرتے ہیں. کلام مقدس میں اناجیل کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، گاسپلز اور انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے زمینی خدمت اور انجیلی بیان کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، ان تمام الفاظ کی جو خداوند نے ہمارے درمیان رہتے ہوئے کہے. اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس وقت زیر بحث ہے. 5ویں باب میں ہم ہیں اور یہ سرمن آن دا ماؤنٹ، پہاڑی واز، اور اس کا کمپیریٹیو حصہ یہاں پر ہے جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں. آج ہم 33ویں آیت سے 33rd ورس سے 37 تک پڑھیں گے. لکھا ہے کہ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے. نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے. میرے عزیزو، یہاں پر اگین ربینیکل مائنڈ سیٹ کو، ربینیکل تھاٹ پروسیس کو خداوند یسوع مسیح نے چیلنج کیا ہے، اور خداوند نے اپنے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو تم نے حکم کو بگاڑا ہے. اب یہ حکم جو ہے یہ احبار کی کتاب میں، بک آف لیویٹیکس، لاویوں کی کتاب، اس کا 19th چیپٹر اور اس کی 11ویں اور 12ویں ورس میں ہے. لکھا ہے کہ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے. میں خداوند ہوں. اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھ سکتے ہیں، گنتی کی کتاب نمبرز چیپٹر 30 ورس 2. اس میں لکھا ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے. اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض چلائے، اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے قرض کا حال، اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے. لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اسے کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا. خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو چیلنج کیا ہے کہ تو جھوٹی قسم نہ کھانا. حالانکہ کلام میں جو ایکچوئل کمانڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تو خداوند کا نام لے کر کوئی جھوٹی قسم نہ کھانا. یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ربینیکل جو جوڈائزم ہے اس میں کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے قسم کے والے سے بڑی تعویلیں بنا لی ہوئی تھیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ وے آؤٹ تھے. یہاں پر بائبل خدا کے کلام میں بڑا کلیئرلی بتاتا ہے. اب پرانے عہد میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو فبڈ کیا گیا ہے کہ خداوند کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھانی. مطلب یہ نہیں کہنا کہ خداوند کی حیات کی قسم یا خداوند کے نام کی قسم، اور پھر جو ہے وہ اس میں جھوٹ ہو. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. لوگ سیلفش وے میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے معبودوں کے نام بھی لیتے ہیں ساتھ. تو خداوند کا کہنے کا مقصد یہی تھا پرانے عہد میں کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ بیسیکلی اس نام کی تحقیر کر رہے ہیں، اس شخص کی تحقیر کر رہے ہیں جس کے نام کی قسم کھا رہے ہیں. دوسرا جو ہے قسم کے بھی 2 طریقے تھے. ایک یہ تھا جو کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فبڈ کر لیا جاتا تھا کہ مثلا منت اس طرح کی ماننی کہ جب تک میرا یہ کام نہ ہو میں فلاں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، یا فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، یا فلاں کام نہیں کروں گا. اس میں
جو ہے وہ فربڈ کر لیا جاتا تھا، اپنے آپ کو کسی چیز سے منع کر لیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے کوشش یہ کی جاتی تھی کہ وہ پھر نہ کیا جائے، اور اس چیز کی نیچر ایک طرح سے تبدیل ہوگی۔ لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ جو ہے یہ ہمارے جو کیتھولک بہن بھائی ہیں، وہ لینٹ کے دنوں میں یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ اس طرح کی چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے بعد میں۔ اور یہ سنیں تو بیسیکلی یہ خداوند کے اس کلام کی نفی ہو رہی ہوتی ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دو طرح کی جو ہے وہ قسمیں تھیں جو لوگ کھاتے تھے، ایک میں جس میں وہ فربٹ کر لیتے تھے اور وہ اس چیز کا نیچر جو ہے وہ بدل جاتی تھی، مینس کہ چاکلیٹ کھانا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو فربٹ کر دیا ہے تو پھر آپ اگر اس کو توڑتے ہیں اور کھا لیتے ہیں چاکلیٹ تو پھر دیٹ مینس کہ وہ گناہ ہے۔ اور یہ کتنا اسٹرانگ یہ واو تھا، ایک بائنڈنگ تھی کہ جو پرانے عہد کے لوگ تھے توریت کے زمانے کے، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے 10 کمانڈمنٹس کے لیول کی جو ہے وہ حکم بن جاتا ہے، اور اس کو پورا کرنا جو ہے وہ فرض بن جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہوتا تھا وہ یہ، اس میں فبڈ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس میں دوسری طرح کی منت ہوتی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا ایز اے رزلٹ۔ مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی خداوند اگر تو میرے لیے یہ کر دے تو میں پھر اتنے پیسے جو ہے وہ چیریٹی میں دے دوں گا، یا میں یہ پرانے عہد کے لوگ یہ کہتے تھے کہ میں اتنی قربانیاں لاؤں گا، جیسے زبور 51 میں بھی لکھا ہے کہ اگر تو کرے تو پھر میں تیری حضوری میں قربانی لاؤں گا اگر تو مجھے معاف کرے۔ تو بیسیکلی اس میں کچھ کرنے کا عہد ہوتا تھا اور ایک قسم ہوتی تھی کہ کچھ نہ کرنے کا جو ہے وعدہ ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے انسان اپنے آپ کو بائنڈ کرتا تھا، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ سول ٹائی کے ساتھ ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق بندش کے ساتھ ہے۔ تو مقصد یہاں پر خدا یسوع مسیح کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو بائنڈ نہ کرو، اسپیشلی ان چیزوں کے والے سے جو چیزیں آپ کے بس سے باہر ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے منت نہیں مان سکتے، منت مانی جا سکتی ہے، لیکن ریڈیکولس ٹائپ کی منتیں نہ مانو۔ اور دوسرا یہاں پر جو اوائیڈنس کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حکم میں بھی خداوند نے کہا کہ تو زنا نہ کرنا، اور اگر کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھے بھی تو مینس کہ خداوند یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس کا ریزن ہی ختم ہو جائے، اور یہ جو تعویلیں تھیں کہ جی یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوا، اگر یہ نہیں ہوگا یا اس حد تک آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو خداوند نے سب چیز کو ختم کر دیا۔ ادھر بھی خداوند نے یہی کہا، کیونکہ انہوں نے قسم کے اس قانون کو ایسا بگاڑ دیا کہ انہوں نے تعویلیں بنا لیں کہ اگر کسی کے منہ سے الفاظ ایسے نکلے تھے اور اس میں مطلب یہ تھا، اور پھر وہ ایگزیمپٹ ہو گیا کیونکہ اس نے جو ہے وہ الفاظ کو ایگزیکٹلی ایسے نہیں ادا کیا، بلکہ اس میں تھوڑا سا الفاظ میں تبدیلی آ گئی تھی، تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی، یعنی کام جب ہو جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی ریزن بنا کے وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اس کا وقتی فائدہ تو ان کو شاید یہ ہوتا ہوگا کہ ان کی مالی جو طور پہ ان کو فائدہ ہوگا، مثلا کسی نے کہا جی میں 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دوں گا، یا میں غریبوں کی مدد کر دوں گا اگر میرا کام ہو جائے، اور بعد میں لالچ آ جائے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا نہ کرے تو پھر نقصان اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اس کو لگے گا کہ مجھے 1 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ گناہ ہو جائے گا اور پھر اس کا نقصان ہوگا۔ ہم بک آف ایکس میں اعمال کی کتاب میں حننیہ اور سفیرہ کی سٹوری دیکھتے ہیں، اور ایون دو کہ مسیح کے اس حکم کے بعد یا اس ایکسپلینیشن کے بعد انہوں نے وہ منت مانی تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حننیہ اور سفیرہ نے باقی لوگوں کی طرح بھی اپنی ساری جائیداد اور اپنے سارے پیسے اور سارا کچھ خداوند کے حضور میں ٹھہرایا کہ ہم اس کو منت کے طور پر لے کر آئیں گے، لیکن اس میں سے بعد میں ان کے دل میں لالچ آ کر انہوں نے کچھ رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سارا کچھ ہی چلا جائے گا۔ تو پطرس نے ان کو جج کرتا ہے وہاں پہ پطرس، اور ان کو پطرس انکوائر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور خدا کے روح نے پھر وہاں پر ججمنٹ دی اور وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ جھوٹی قسم جب کھائی جاتی ہے یا جھوٹا کوئی عہد کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لیگل بائنڈنگ، لیگل گراؤنڈ جو ہے، کیونکہ یہ عہد یا قسم یا منت یا وعدہ جو ہے وہ ایک لیگل بائنڈنگ ہے، چاہے وہ ان رائٹنگ ہو یا نہ ہو، لیکن اٹس جسٹ پیورلی لیگل بائنڈنگ۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ابلیس کو ہمارے خلاف ایک لیگل گراؤنڈ مل جاتا ہے،
اور اس لیگل گراؤنڈ کی وجہ سے ہماری روحانی زندگی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ تم یہ قسمیں کھاتے پھرو، بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کھاؤ اور اس طرح کا کام نہ کرو، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہاں یا نہ میں سارا کچھ کرو۔ مینس کہ تمہیں خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا یہ خدا میرے لیے برکت کا دروازہ کھول رہا ہے تو اس کا میری زندگی میں مطلب کیا ہے، اور میں کیا جو ہے وہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا کیا فرض ہے، شکر گزاری کیسے کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بڑے بڑے دعوے کیے جائیں۔ اس کے اوپر پوری سٹڈی ہے، جیسے ہم نے وہ حوالہ پڑھا بھی گنتی کی کتاب میں کہ مرد قسم کھائے تو اس کو ہر طریقے سے پورا کرنا ہے، عورت اگر کھائے تو وہ چونکہ عورت ڈیپینڈنٹ ہے یا تو اپنے شوہر کی یا اپنے باپ کی، ڈیپینڈنگ آن کے میرڈ ہے یا ان میرڈ، اور اگر اس کا مرد جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا پورا کرنے تو عورت پھر ایگزیمپٹ ہو جاتی ہے، خدا اس کو ہولڈ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ چپ ہو رہے اور اگری کرے اس کے ساتھ اور بعد میں جو ہے وہ نہ پورا کرنے دے اس کو، تو پھر جو ہے وہ عورت کو چاہیے کہ اسی وقت کنسنٹ لے۔ لیکن اگین وہی بات آتی ہے کہ میرے عزیزو، ہمیں قسموں اور اس طرح کی جو بائنڈنگز ہیں اپنے اوپر پھندے ڈالنے اور سیلف پروکلیمڈ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سیلف پروکلیمڈ کرسز پرناؤنس کر لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں مر جاؤں یا فلانا مر جائے، یا میں اس کے سر کی قسم کھاتا ہوں، یا میں اپنے باپ کے قسم کھاتا ہوں، یا اس طرح سیلف پروکلیمڈ کرسز، اس میں کرسز انوالوڈ ہوتے ہیں ان قسموں میں۔ تو وہ بھی ایک طرح سے لیگل گراؤنڈ دینا ہے ابلیس کو اور اس کے ہتھ کنڈوں کو، اور وہ پھر آپ کے خلاف اپہولڈ ہوتی ہے وہ چیز۔ سو اٹس اے سینسٹیو میٹر، اور منت نہیں اس طرح مانے جو کہ آپ کی سکت سے باہر ہو، اور اگر آپ کی سکت میں ہے تو پھر آپ کو منت ماننے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی خداوند سے کہیں کہ خداوند جو ہے وہ تو پلیز میرا یہ کام کر، یا میرے لیے یہ کر۔ روزہ رکھنا بھی ایک طرح سے میرے عزیزو منت ماننا ہی ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو فبڈ کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں۔ روزہ بھی اس چیز کی ہی قسم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جب تک میرا کسی مقصد کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک میرا یہ کوئی کام نہ ہو میں اپنے آپ کو ہر طرح کی خوشی سے محروم رکھوں گا۔ لیکن روزہ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس میں اس وقت فلی انوالو ہوتے ہیں اور آپ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کچھ کہا جائے جو کہ آپ کی ہمت سے سکت سے باہر ہے تو وہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ تم بالکل قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی، کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے۔ اب آسمان کی قسم نہیں کھانی چاہیے کیونکہ وہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، وہ خدا کا تخت ہے، ہماری ریچ سے باہر ہے۔ ہم کیسے کسی ایسی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں دی ہی نہیں گئی؟ اور لکھا ہے کہ نہ زمین کی، کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اگین ہم اپنے سے بڑی چیزوں کی، اپنے سے آؤٹ آف آر اتھارٹی یا ہماری جو لمٹس ہیں اس سے بڑھ کر چیزوں کی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ خدا کے پاؤں کی چوکی ہے۔ نہ یروشلم کی، کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے۔ اگین بہت سارے اس وقت ریبائز تھے اور وہ جو لوگ تھے وہ آسمان کی، خدا کی قسم کہتے ہیں، قسمیں کھا قسم خدا دی، کھا قسم کلام دی، اور غیر قوم کے لوگ بھی اس طرح اپنے بکس کی اور اپنے معبودوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اور نہ ہی پاک شہر یروشلم کی، کیونکہ اگین وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اور لکھا ہے کہ نہ ہی اپنے سر کی قسم کھانا، کیونکہ تو ایک بال بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے اوپر کرسز پرناؤنس کرتے ہیں، یہ اس چیز کا نشان ہے کہ اپنے سر کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اپنی مرضی سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے جوا کے نیچے ہم اپنے آپ کو نہ لے کر آئیں، اور لکھا ہے کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ مینس کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ وعدہ کریں اور کہیں کہ ہاں میں یہ کروں گا، اور خداوند کے سامنے یہ دوسرے اور کر کے دکھائیں بھی۔ لیکن اگر آپ کی سکت سے باہر ہے اور اپنے آپ کو الٹا سیدھا کر رہے ہیں تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ سو قسم کے حوالے سے یہاں پر خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی، قسم بالکل بھی نہیں کھانی، کیونکہ ہمیں وہ کام ویسے ہی کرنا چاہیے اور خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا ہمیں بلیس کرے گا، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک طرح سے خدا کو مجبور تو نہیں کر رہے نا، خدا تو ویسے ہی ہمیں بلیس کرے گا۔ اگر نہ بھی قسم کھائیں تو ہم اپنے آپ کو کیوں جو ہے وہ جوئے کے نیچے لے آئیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ اپنی سکت سے باہر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ہمارے پر لیگل بائنڈنگ ٹھہر جاتی ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا مند آپ کے ساتھ ہو۔
خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اناجیل مقدس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، گاسپل آف جیزس کرائسٹ، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو خداوند کے کلام کی خوبصورت اور میٹھی باتیں ہیں ان کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 5ویں چیپٹر میں ہیں جو کہ پہاڑی واز کا سرمن آن دا ماؤنٹ کا پہلا چیپٹر ہے، اور اس کے کمپیریٹیو ایریا میں ہم ہیں، کیونکہ پہلا ایریا جو ہے وہ مبارک بادیوں کا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لا کا کمپیریزن ہو رہا ہے، اور اس کمپیریٹیو ایریا میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ چیپٹر 6 میں آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ سجیسٹیو ایریا ہے، جس میں خداوند ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے دعا کرنی، روزہ کیسے رکھنا ہے، خیرات کیسے کرنی ہے، اور یہ سب کچھ آج ہم بدلے کے حوالے سے دیکھیں گے۔ 38 ورس ہے چیپٹر 5، اور اس کی 38 سے 42 ورس تک لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے۔ جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ اب یہاں پر ڈیلنگ ود فرینڈز، فرینیمیز اینڈ اینیمیز ہے۔ فرینڈز وہ ہیں جو کہ آپ کے دوست یار ہیں، اینیمیز وہ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے ساتھ دشمنانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور فرینیمیز وہ ہیں جو کہ دوستی جیسا رویہ ہوتا ہے لیکن اندر سے دشمن ہے۔ ان سب کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو سب سے پہلے لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا۔ ایک چیز بار بار آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو لکھا گیا تھا، کیونکہ جو لکھا گیا ہے یا لکھوایا گیا ہے وہ خداوند خدا کی طرف سے ہے، اور جو کہا گیا ہے وہ اورل جو توراہ ہے یا زبانی ہلاخہ جس کو کہتے ہیں، زبانی انٹرپٹیشن ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ربینیکل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کہنے والوں نے یہ پوری بات نہیں بتائی تھی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا قانون تو بالکل ہے، کلام میں بھی لکھا ہے۔ ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب 21واں باب اور اس کی ہم 24ویں آیت دیکھیں گے۔ ایکسوڈس کوچ چیپٹر 21 ورس 24، تو وہاں پر ہم جا کر دیکھیں گے کہ ایکچوئل میں لکھا کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں، بلکہ ہم 23ویں آیت سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے بالکل یہ قانون دیا گیا، اور بالکل ایگزیکٹلی ایسا لکھا ہے، لیکن خدا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ ایسا ہو، یہ صرف ایک ڈر پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر ایک چیز کی سیویرٹی کو دیکھنے کے لیے کہ اگر میں جان بوجھ کے کسی کی آنکھ یا ہاتھ کا نقصان کرتا ہوں تو ایسے ہی ہے جیسے میری اپنی آنکھ یا ہاتھ جاتی رہے گی، اور یعنی کہ ان کے دل میں یہ ڈر ہو کہ قانون موجود ہے، اور اگر قاضی چاہے تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے باقی جگہوں پہ بھی یہ قوانین موجود ہیں اس طرح کے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، مطلب جان کے بدلے جان ہے، اور یعنی کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ لیکن کچھ ملکوں نے اس چیز کو ختم کر دیا، اور جو قاتل اور دہشت گرد طرح طرح کے لوگ جو مختلف طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو ختم کرتے ہیں ان کو اس طرح کی سزائیں نہیں دی جاتی۔ لیکن ایکچوئل جو بات ہے کہ اگر واقعی کولڈ بلڈڈ مرڈرر ہے، کوئی کسی کو ختم کر دیا اس نے اور پلان کر کے، تو جو ہے دنیا کے جو بیشتر ممالک ہیں، ایون کہ کرسچن ممالک جیسے امریکہ ہے، تو ان میں سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور یہ بات وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے دنیا میں، اور لوگ اس چیز پہ اعتراض بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قاتل جو ہیں، جو ظالم اور قاتل لوگ ہیں، ان کو پھانسی ہی کی سزا ہونی چاہیے، سزائے موت۔ لیکن ایکچوئل میں بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اگلی آیت کو پڑھیں تو سمجھ آتی ہے۔ 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے تو اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر دینا،
اور اگر کوئی اپنی غلام یا لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے تو اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دینا۔ سو خدا کی جو مرضی تھی وہ آزادی تھی، خدا کی مرضی جو تھی وہ معافی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایون تھرو آؤٹ دا اولڈ ٹیسٹمنٹ جب یہ قوانین لاگو ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی ایسی اگزامپل ہوئی ہو کہ کسی سے بھول چک میں دانت ٹوٹ گیا یا آنکھ ٹوٹ گئی یا آنکھ پھوٹ گئی یا ہاتھ کسی کا سے معذور ہو گیا، تو انہوں نے ایک اچھے بھلے شخص کو جان بوجھ کے زور لگا کے معذور کر دیا ہو، آنکھ سے، ہاتھ سے، دانت سے، اس طرح پاؤں سے۔ تو یہ قانون تو تھا، لیکن یہ ایک میوٹیڈ قانون تھا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ عموماً یہی کیا جاتا تھا کہ اس کا جرمانہ بھرا جاتا تھا، اور جو سفرنگ پارٹی ہے اس کو ایسا یعنی کہ کمپنسیٹ کیا جاتا تھا یا کروایا جاتا تھا خداوند کی مرضی سے کہ وہ پھر اپنی زندگی میں یعنی کہ اس معذوری کو فیل نہ کر سکے۔ لیکن یہ ان صورتوں میں تھا کہ اگر جان بوجھ کے نہیں ہوا، اور جان بوجھ کے جب ہوا ہے اس میں بھی معافی ہی کی گنجائش رکھی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک سینسیبل بات نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر نقصان اٹھایا اور دوسرے کو آپ خود سے معذور کر دیں اور دنیا میں دو معذور ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، بیسیکلی ربینیکل ڈسکشن میں اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا جاتا تھا معافی کے حوالے سے، اور پھر ہر چیز کو جو ہے انہوں نے زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن کو بیچ میں لانے کی کوشش کی، ہر چیز کو مالی طور پر وہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے تھے۔ اور آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی جیسے قانون ہے انشورنس کا، کہ جب انشورنس ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا گاڑی میں تو انشورنس آپ کو پے کرتی ہے، اور دوسرے شخص کی انشورنس کمپنی سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور ان کا بھی۔ تو ہوا یہ تھا کہ ربینیکل ڈسکشن میں اس چیز کو ریزن بنا لیا گیا، اور معافی کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ مالی فائدہ اور کمپنسیشن کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی لوگوں نے۔ حالانکہ کمپنسیشن کا جو مطلب تھا اس وقت، اور کمپنسیشن کیا تھی، جیسے خداوند خدا کلام کہتے ہیں کہ آزاد کر دو، معاف کر دو، ایک دوسرے کو آزادی دے دو، لیکن انہوں نے کمپنسیشن کو صرف مانیٹری جو ہے مالی فائدے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کو ایسے اس کے ساتھ ریفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ شریر کا مقابلہ نہ کر، بلکہ کوئی تیرے دائیں گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور لکھا ہے کہ اگر کوئی کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی لینے دے، اگر کوئی ایک کوس بیکار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا، اگر کوئی تجھ سے مانگے تو دے، اور تجھ سے قرض چاہے تو اسے منہ نہ موڑ۔ اور پھر آگے جا کر خداوند رحم دلی کی بات کر رہے ہیں کہ رحم دلی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ گال پر تمانچہ جو مارنے والی بات ہے، یہ ایک طرح کا ایک چھوٹا سا ریفرنس ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ملتا ہے، اور یہ نوح کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ایک ریفرنس ہے نوح کی کتاب، اس کا 3 چیپٹر، لیمنٹیشن چیپٹر 3 ورس 30، لکھا ہے کہ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو۔ تو یہاں پر گال پر تمانچے کی جو بات ہے، بیسیکلی یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی، اس میں بھی ہمبل ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو آپ کو حلیمی کے ساتھ جواب دینا چاہیے تاکہ وہ خود شرمندہ ہو، لیکن یہاں پر ملامت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اور نظریہ بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ڈسکشن جو ہوتی تھی ربینیکل یا آپس میں جو بڑے بڑے ریبائز سے ڈسکس کرتے تھے، تو ان کے درمیان جب کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا تو وہ دائنے گال پر تمانچہ مارتے تھے، الٹے ہاتھ کا یا ہلکا سا، یا پھر اپنے گلو کے ساتھ، یعنی کہ جو اگر انہوں نے دستانہ پہنا ہے، یا اپنی چھڑی کے ساتھ۔ تو بیسیکلی یہ دوسرے کو بے عزت کرنے کی بات ہوتی تھی، یہ محاورہ، یہاں پر محاورے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بیسیکلی یہ وہ بات ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے، ایسا ایگزامپلز ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی شخص کو تمانچہ ماریں گے، عموماً دائنے ہاتھ سے ہی ماریں گے، تو وہ اس کی دائنی گال پر نہیں پڑے گا، وہ اس کی لیفٹ چیک پر پڑے گا، کیونکہ آپ کا دائنی طرف ہوگی، اس کی بائیں طرف ہوگی، اور دنیا میں زیادہ تر لوگ دائنے ہاتھ سے ہی کام کرتے ہیں، اور اگر کسی کے دائنے گال پر مارنا ہوگا تو آپ کو یا تو الٹے ہاتھ کی مارنی پڑے گی، یعنی کہ آپ کو ہاتھ ایسے گھما کے، یا پھر آپ کو بائیں ہاتھ سے مارنا پڑے گا۔ تو عموماً یہ اس چیز کا نشان تھا، کیونکہ اگر آپ مار پیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنگا فساد ہے، تو پھر آپ الٹے ہاتھ کے، یعنی کہ یہ دھیان نہیں رکھتے کہ کہاں پہ پڑ رہی،
لیکن یہ ایک پرٹیکولر ایک جیسچر تھا جو کہ اس وقت لوگ کرتے تھے، اور وہ بے عزت کرنے کے لیے، مثلا اگر کوئی دو کلام کے بڑے اسکرائبز ہیں، اسکالرز ہیں، اور وہ آپس میں بات کریں تو ایک دوسرے کو ڈیبیٹ میں یا بے عزت کرنے کے لیے وہ پھر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو تماچا سے مار دیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو بے عزت کر دیتے تھے، اور جو مارنے والا ہوتا تھا وہ پرائیڈ کا شکار ہوتا تھا، اور وہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہوتا تھا کہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یا تم بالکل بچے ہو، تمہیں کلام کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو اگر ہم اس طریقے سے بھی دیکھیں تو اگر ہم وائلنس کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہ ویلڈ ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نان وائلنس کا میسیج دیا۔ خداوند نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح مقابلہ نہیں کرنا، اگر کوئی ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے، اگر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہمیں خداوند کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ بات اگین خدا کی شریعت میں بھی تھی کہ انتقام نہیں لینا، انتقام لینے والا خدا ہے، تو یہاں پر انتقام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابلیس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو یہاں پر شریر سے مراد ابلیس کی نہیں ہے، کیونکہ ابلیس کا تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابلیس ہم پر حملے کر رہا ہے اور ہم آگے سے کچھ جواب نہ کریں۔ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ دعائیہ صورت میں ہوگا، ہم دعا کریں گے، پاک روح کو بلائیں گے، روح کی نعمتیں برکتیں یوز کریں گے۔ یہاں پر شریر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو ہم انتقام نہ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر ہم بھی آگے سے اس کا مقابلہ کر کے انتقام کی روح میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی وہی غلطیاں سرزد ہو جائیں جن کی بنا پر ہم اس شخص کو شریر یا برا کہہ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ خدا کی طرف چھوڑا جائے۔ اور اگر ڈسکشن کے حوالے سے محاورے کے طور پر اس ورس کو دیکھیں کہ دینی گال پر تماچا، تو محاورے میں بھی خداوند یہی چاہتے ہیں کہ بحثیں نہ کی جائیں، جیسے پولس نے بھی کہا تھا کہ شریعت کے اوپر جو لا حاصل بحثیں ہیں اور بہت لمبی لمبی بحثیں وہ نہ کی جائیں۔ خداوند یہ سکھاتا ہے ہمیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے گروہ اور فرقے ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دنیا جہان میں جو کہ جن کا وتیرہ اور کام ہی بحثیں کرنا ہے، ہر وقت بحثیں۔ تو یہ ربینیکل بحثیں اور اس طرح کی جو بحث و مباحثہ ہے، اس کو خداوند کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ پڑھو، اور تمہیں اگر کوئی بار بار بے عزت کر رہا ہے بحث میں تو تم جو ہے دوسری گال پھیر دو اور موو آن ہو جاؤ۔ اور اگر لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، یا پھر ویسے ہی لینا بھی چاہتا ہے زبردستی، تو اس کو لے لینے دو، کوئی بات نہیں، خدا آپ کو اور دے دے گا، خداوند آپ کو اور برکت دے دے گا۔ تو لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک کوس بیکار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جائے، مینس کہ اگر کوئی نالش کرنا چاہے، مینس کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو کہہ لینے دے اور تو خدا پر ایمان رکھ۔ اور اگر کوئی بیکار میں، یعنی کہ آپ کو کوئی بہلا پھسلا کر یا کسی بھی طریقے سے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اتنی اجرت ملے گی اور آپ سے زیادہ کام کرواتا ہے، تو اس کو بھی کوئی ایسی بات نہیں، مائنڈ نہ کرنا، کیونکہ بات یہ کہ خداوند تجھے کمپنسیٹ کرے گا۔ اور اگر تجھ سے کوئی قرض مانگنا چاہتا ہے، یہ 3 ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ ایک جو ہے یہ نیگیٹیولی کر رہا ہے، نالش کرنے والا، وہ آپ پر حملہ کر کے، آپ پر الزام لگا کے آپ کو لوٹنا چاہتا ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو خدا پر بھروسہ کر۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو جھانسا دینا چاہتا ہے، نوکری کا وعدہ کر کے، بیگار کا وعدہ کر کے آپ سے کام کروائی جا رہے ہیں اور آپ کی کٹوتی کر لیتا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، تو اس سے بھی منہ نہ موڑ، اسے بھی اپنا مسیحی رویہ دے، اور وہ شخص جو ہے وہ خود ہی شرمندہ ہوگا، خداوند تجھے برکت دے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ مانگنا چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، اب اگین قرض لینا چاہتا ہے۔ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جھوٹ بول کے آپ سے قرض مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی مدد کریں، یا میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مصیبت میں ہو بھی، لیکن کم مصیبت میں ہو، تو خداوند کہتا ہے کہ تو اپنی جو کسی مدد مانگنے والے سے یا کسی مدد کے طلبگار سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ خداوند تجھے بھی بلیس کرے گا اور اسے بھی بلیس کرے گا۔ تو تینوں سچویشن میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسیحی رویہ اختیار کریں۔ تو یہاں پر بدلے کے حوالے سے اور دوسرے یعنی کہ مدد کے حوالے سے، منہ نہ موڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانے کا سلام۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند کی انجیل کو، ہم گاسپلز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور گاسپل آف میتھیو میں ہیں، اور اس کے 5ویں باب میں ہے، سرمن آن دا ماؤنٹ کا وہ حصہ جس میں ہم کمپیریٹیو اینگل سے دیکھ رہے ہیں مختلف چیزوں کو۔ مسیح کی انجیل کی منادی آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور اس وقت ہم
متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں، میتھیو چیپٹر 5 ورس 43 لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست باز اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو گے تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوم کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اگین یہ بہت گراؤنڈ بریکنگ ٹیچنگ ہے، بہت بڑی یہ ٹیچنگ ہے۔ بہت سارے لوگ غیر قوموں میں بھی اس چیز کو اپناتے ہیں، جو نان وائلنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ محبت اور پیار کا درس دینا چاہتے ہیں یا ٹالرنس کا درس دینا چاہتے ہیں۔ ایک چیز کی جہاں پر کلیریفائی آپ کو کرتا چلوں کہ غیر قوم کے لوگ ہمیشہ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ ریفرنس جو ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، جو دو بڑے حکم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی حکم ہے، ایک تو یہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور پھر لکھے اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ تو غیر قوم کے لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو دوسری لائن ہے کہ تو اپنے دشمن سے عداوت، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور واقعی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، کبھی بھی خدا نے نہیں کہا کہ دشمن سے عداوت۔ تو پھر یہ یسوع مسیح نے یہاں پر کوٹ کیوں کیا؟ کیا یسوع مسیح کو معلوم نہیں تھا کہ پرانے عہد نامہ میں نہیں لکھی ہوئی یہ بات، یا ایسے نہیں لکھا ہوا؟ ہم بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے دشمن کے بارے میں، توریت میں، اور پھر ہم باقی رائٹنگز میں دیکھیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ایمفسس ہے وہ ہے تم سے کہا گیا تھا، تم سن چکے ہو اور کہا گیا تھا۔ کہنے کے لیے وربل جو نیڈز ہوتی ہیں، سننے کے لیے یعنی آپ کس چیز کو سنتے ہیں؟ جب کوئی شخص بولے، اس کو بول کر آپ کے سامنے لے کر آئے۔ تو یہ بیسیکلی مسیح کا اشارہ اورل توراہ کی طرف ہے، یعنی کہ زبانی جو توریت ہے، جو کہ خداوند کے احکام کے اوپر ربیوں نے بنا دی۔ اسی لیے ربینیکل جوڈائزم جو ہے وہ غلط مذہب ہے، کیونکہ اس کے اندر ربیوں نے اپنی سوچ اور اپنی یعنی کہ ذہن کی اختراع سے، پاکرو کی ہدایت سے نہیں بلکہ اپنے طریقوں سے، اپنی سوچ سے انہوں نے بہت سارے ایسے چیزیں لکھ دیں اور حکم کے طور پر لوگوں پر ثابت کرتے ہیں، اور وہ ان کو لوگوں پر لاگو بھی کرتے ہیں۔ اور اس تمام چیز میں جو ہے وہ خدا کے احکام یا خدا کی روح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بالکل یہ اگزامپل سامنے ہی ہے۔ اب بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ اپنے دشمن سے عداوت رکھو، چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو چاہے وہ نیا عہد نامہ ہو، لیکن جو ربیوں کی تعلیم تھی، ربینیکل تھی، اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات تھی۔ اور یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خدا کا کلام جو صحیفہ جو لکھا گیا ہے، الہام جو لکھا گیا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ خداوند کے منہ سے نکلا ہوا ہے، اور روح کی ہدایت سے ہمیں ملا ہے۔ پاک روح اس کو لکھوانے والا ہے، اور پاک روح کنسسٹنٹلی ہر ایک چیز کو بتاتا اور لکھواتا ہے۔ لیکن جو یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو کہ جیسے ربینیکل سٹف ہے، چونکہ اس کے پیچھے پاک روح نہیں تھا، وہ نبوت کی روح سے نہیں ملا تھا بلکہ ربیوں کی سوچ کے ذریعے سے اور تقلید کے ذریعے سے ملا تھا، تو وہ پھر ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا اگر ہم اس چیز پر چلیں۔ لیکن یسوع مسیح کے آنے سے یہی فائدہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ری الائن کیا چیزوں کو، اور لوگوں کو بتایا کہ ہمیں کلام کے ساتھ الائنمنٹ ہونی چاہیے ہماری، نہ کہ ایسی مین میڈ چیزوں کی طرف۔ آئیے ہم دیکھیں خروج کی کتاب، بک آف ایکسوڈس، اس کے چیپٹر 23 میں جائیں گے اور اس کی ورس 4 میں دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے
تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ یعنی یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ مدد دشمن کی ضرور کرنی ہے اور دشمن سے بھی محبت رکھنی ہے۔ ایگزیکٹلی وہ بات جو خداوند کہہ رہے تھے، کیونکہ آبویسلی خداوند خود یہ احکام، شریعت کے احکام بھی دینے والا شخص خود خداوند ہے۔ کس نے یہ احکام دیے؟ خود خداوند یسوع مسیح نے۔ تو وہ پہلے ایک غلط حکم اور پھر بعد میں ایک صحیح حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ جو حکم تھا کہ دشمن سے عداوت، یہ جو ڈاکیومنٹڈ اینڈ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے جو ہمارے پاس ہے، اس میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ریبائز نے، جو ربی تھے، انہوں نے اس کو بنایا تھا۔ اور آج کل کے دور میں پاکستان میں پھر ربینیکل جوڈائزم جو ہے وہ بہت پھیل رہا ہے۔ بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو کہ اس فالس ٹیچنگز کو لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ مین میڈ ہیں۔ لیکن خداوند نے ہمارا دھیان جو ہے وہ کلام کی طرف کیا اور کہا کہ ہر وہ بات جو کہ کلام کے اوپر ہے، کلام سے بڑھ کر ہے، یا کلام کے اندر ایڈ کی جائے یا ریموو کی جائے، تو وہ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وارننگ جو ہے وہ استثنا کی کتاب میں، بک آف ڈیٹرانومی ووستسار میں اور ریولیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ وارننگ آئی کہ جو کچھ تمہیں دے دیا گیا ہے اس میں نہ تو تم بڑھانا نہ کچھ گھٹانا۔ مینس کہ جو بینیکل سٹف ہے وہ اللیگل ہے خدا کی نظر میں، اور اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ امثال کی کتاب بک آف پرووربز میں جائیں گے اور اس کے چیپٹر 25 میں دیکھیں گے اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت لکھا ہے 21 and 22 ورس میں، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ حوالے پرانے عہد نامہ میں سے اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ ایک کنسسٹنسی ڈیولپ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ خدا نے کبھی بھی، خدا نے یہ نہیں بات کہی کہ دشمن سے عداوت رکھ۔ اور پھر امثال ہی کی کتاب بک آف پرووربز اس کے 24ویں چیپٹر میں جائیں گے، چیپٹر 24 کہاوتوں کی کتاب، اور اس کی ورس 17 لکھا ہے کہ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، جب وہ پچھاڑ کھائے تو دلشاد نہ ہونا، مبادا خداوند سے اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے آ کر کی۔ اور الائنمنٹ کی کنسسٹنسی کیا ہے کہ خدا کا محبت کا پیغام تھرو آؤٹ دا بائبل سیم ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم محبت سے رہیں، ہم پڑوسی سے بھی محبت رکھیں، دشمن سے بھی اور اپنے خدا سے بھی، سب سے بڑھ کر۔ تو یہاں پر واپس آتے ہیں، لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے، جب تک ہم، چاہے وہ دشمن بھی کیوں نہ ہو، تو معافی اور محبت کا اگر درس نہیں ہوگا تو ہم خود بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ آگے جا کر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے بھی، معافی کے بارے میں بڑا کلیئر میسج خداوند کے کلام میں۔ اور ایسا کرنے سے لکھا ہے کہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ رومیوں کے خط میں وہ کہتے ہیں کہ گناہ کے اعتبار سے ہم دشمن ہی تھے، تو اسی دشمنی کی حالت میں ہی مسیح نے ہماری خاطر جان دی، تو وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا، دشمن سے محبت کرنے والے۔ تو ہم بھی تو خداوند کے دشمن ہی تھے ایک طرح سے، لیکن ہمارے لیے جان دے کر اس نے معاف کیا ہمیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیل لگائے گئے ہاتھوں میں مسیح کے، تو صلیب پر سے پہلا کلمہ یا پہلے الفاظ یہی تھے، اے باپ ان کو معاف کر۔ اور کلام کہتے ہیں کہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، کیونکہ خداوند کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور اگر کوئی بد بھی ہے، برائی میں بھی ہے، تو خداوند اس کو موقع ضرور دیتا ہے کہ شاید یہ شخص واپس آئے اور اپنی زندگی خداوند کو دے دے۔ اور کوشش بھی ہوتی خداوند کی، مصر بیٹے کی تمثیل آپ کے سامنے ہے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ اپنا مین دونوں پر برساتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں۔
اور لکھا ہے کہ اگر تم اپنے محبت کرنے ہی والوں سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے، کیا محصول لینے والے ایسا نہیں کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف انہی سے پیار کریں گے جو ہمیں صرف پیار کرتے ہیں تو پھر ہم نیوٹرلائز کر رہے ہیں، ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو، کیا غیر قوم کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، جتنے بھی غیر قومیں ہیں وہ صرف اور صرف اپنے بھائیوں کو، اپنے ہی ہم مذاہب کو، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو گریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ یسوع مسیح کے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو لکھا ہے کہ غیر قوم کے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست خدا کا کلام آج بھی ریلیونٹ ہے، کیونکہ آج بھی غیر قوم کی یہی سوچ ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے پیار کر اور اپنے دشمن سے نفرت کر اور اسے عداوت رکھ، یہ غیر قوموں کی سوچ ہے، جو لوگ خدا سے دور ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا میں ہوگا اور واقعی اس کا بیٹا بننے کے لائق ہے اور کہلاتا ہے اور اس کا بیٹا بننا چاہتا ہے اپنے ایمان اور عمل سے، تو وہ وہی کرے گا جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ہمیں سکھایا ہے، ہمیں پرسکرائب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دشمن سے بھی محبت ہمیں رکھنی ہے۔ کیا یہ آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ دس از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ڈو، لیکن میرے عزیزو، یہ مسیح کو کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ، لیکن اٹ بیکم سو ایزی، اتنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں، یا پھر آپ دل میں تہیہ کر لیتے ہیں اور خدا کرو آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اس ایک آیت پر پورا سرمن میرے عزیزو بن سکتا ہے۔ تو ہمیں کاملیت کی طرف جانا ہے۔ تو کاملیت کا جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو کہ باقی دنیا نہیں کرتی، اور دشمن سے محبت کرنا یہ اسی زمرے میں آتا ہے، اسی کڑی میں آتا ہے، اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کاملیت کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن ون آف دا موسٹ بیسک تھنگز از ٹو لو یور اینیمیز۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ غیر قوم کے لیڈرز جو ہے وہ انہوں نے بھی اسی درس کو اپنایا، گاندھی جیسے لوگ، اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اور وہ یہی حیران تھے کہ مسیح کی یہ ٹیچنگ جو ہے وہ کتنی گراؤنڈ بریکنگ ہے۔ آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب کے جو رہنما تھے ان کی ٹیچنگز یہ تھی کہ کس طریقے سے گردنیں اتار دی جائیں، کس طریقے سے قتل و غارت کر دی جائے، دشمن جو ہے اگر کوئی ہے تو اس پر کڑی نظر رکھنی ہے اور اس سے سخت نفرت کرنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مسیحی رویہ اور باقی اقوام کا رویہ اسی لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ مسیحی لوگ محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو ہماری نیچر میں رکھ دی گئی ہے، چاہے پرسنل رویہ کچھ بھی ہو، لیکن ایک انڈر لائنگ فیکٹر یہی ہے کہ ہمارے اندر محبت جو ہے وہ بخوبی نظر آتی ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم نے اس چیپٹر کو فنش کیا ہے، اور کل سے ہم چیپٹر 6 کی اسٹڈی کریں گے، اور اس میں سجیسٹیو میجرز ہیں۔ پہلے جو ہے وہ کمپیریٹیو وہ اسٹڈی ہو رہی تھی، اب چیپٹر 6 میں سجیسٹیو اسٹڈی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔